2020 کے بعد ہمارے معاشرے میں کووڈ-19 کی وجہ سے جو چینج آیا، اس نے اسٹوڈنٹ لائف کو بھی افیکٹ کیا، ہمارا سوشل لائف بھی افیکٹ کیا، اور خاص طور پر جو اکانومی ہے، بزنس کے جو طریقہ کار ہے اور پیٹرنز ہے، اس کو بھی چینج کیا۔ اور اس بڑے چینج کی وجہ سے دنیا فزیکل گراؤنڈ سے ورچوئل گراؤنڈز پر جو ہے شفٹ ہونا شروع ہو گئی۔ بہت بڑے لیول پہ ای انڈسٹری کھلنا شروع ہو گئی، بڑے لیول پر ای لرننگ میتھڈز آنا شروع ہو گئے، اور کمیونیکیشن کی جو مینس تھے اور جو پیٹرنز تھے وہ بھی بہت زیادہ سائبر اسٹیشن پہ چلے گئے۔ تو اس لحاظ سے بہت ایک بڑی ضرورت پیش آئی کہ اس میں لوگوں نے اس کو کیسے لینا ہے۔ تو we have already been doing this for the last 14 years، اور پھر اس میں مزید تھوڑا سا ہم نے کچھ ایسی چیزیں ایڈ کی، کورسز ایڈ کی کہ جس سے کافی حد تک فائدہ بچوں کو جو ہے پہنچ گیا۔ اب ہم جو بڑے کورسز کروا رہے ہیں اس وقت وہ ہے انگلش لینگویج، چائنیز لینگویج، یہ 2 لینگویجز ہماری پریورٹیز ہیں، اور کمپیوٹر سائنسز ہماری پریورٹیز ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اس لیے پریورٹیز ہیں، لینگویجز اور کمپیوٹر سائنسز۔ لینگویجز اگر آپ کو نہیں آتے، آپ دنیا کے ساتھ خود کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں آتی، تو آپ دنیا کے اندر جو ایجوکیشنلی مواد اٹھا سکتے ہیں، بزنس کے لحاظ سے بزنس اپرچونٹیز کو انلاک کر سکتے ہیں، اور سوشلی خود کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ممکن نہیں۔ تو لینگویجز اینڈ کمپیوٹر ایکسپرٹیز، یہ 2 ایکسپرٹیز اس وقت ایسی ہیں کہ یہ ہم پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، اور کافی حد تک اس میں ہم کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں کیا چینج لا سکتی؟ ایک بچہ ہے، اگر ان کی انگریزی اسٹرانگ نہیں ہے، اگر ایک بچے کو انگریزی پر عبور حاصل نہیں ہے، تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا المیہ یہ ہے کہ گھر میں ہم بولتے پشتو ہے، اسکول میں بولتے اردو ہے، امتحان ہم کس چیز میں دیتے ہیں؟ انگریزی میں۔ تو اب جب اس قسم کی سچویشن میں بچے کو پنسا دیتے ہیں، تو اس بچے کی جو کوگنیٹو ایبلٹیز ہے وہ رک جاتی ہے۔ بچہ نقل کرنے پہ آ جاتا ہے، رٹا لگانے پہ آ جاتا ہے، بچہ جو ہے اسٹریس لے لیتا ہے۔ اچھا، بچہ صبح اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بعد ٹیوشن کے لیے جانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، بچہ پھر گھنٹوں ہوم ورک اور پڑھائی میں پڑا رہتا ہے، جو اصل میں ٹھیک چیز نہیں ہے۔ یہ صرف ایک لینگویج بیریئر ہے جس کی بنیاد پر ان کو اتنے دور سے آنا پڑتا ہے کہ صبح کالج بھی جاؤ، اسکول بھی جاؤ، پھر ٹیوشن کے لیے جاؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے گھنٹوں مزید پڑھو۔ کوئی راکٹ تو ہم نے بنانا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ لینگویج بیریئر اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشنلی کافی زیادہ پریشرائز بھی کر رہی ہے، اور ڈپریشن کی طرف ان کو لے کر جا رہی ہے۔ تو ہم کرتے کیا ہے کہ ہم ان کو سکھاتے ہیں زبان۔ جب یہ زبان سیکھ لیتے ہیں، یہ آزاد ہو جاتے ہیں، یہ فعل بدی بن جاتے ہیں، نقل کرنے سے آزاد، رٹا لگانے سے آزاد، تھوڑے بولڈ ہو جاتے ہیں، فرنٹ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیوشن کرنے سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کریٹو بن جاتے ہیں، سیکھتے ہوئے مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈراپ نہیں ہوتے، اور واقعی میں جو بننا چاہتے ہیں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیٹ از واٹ کہ پچھلے 14 سال سے اس ریجن میں ہزاروں کی تعداد میں ہم نے بچوں کو، لوگوں کو انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ چائنیز زبان بھی سکھائی، اور وہ لوگ پھر جا کے پھیل گئے پوری دنیا میں، بڑی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور سکولز میں، جو پاکستان میں رہے، اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے بیوروکریٹس، اچھے جو ہے CSP آفیسر بنے، اور جو ملک سے باہر گئے تو بھی اچھی پوزیشنوں پہ گئے۔ ہم نے ان کی زبان کی جو یہ بیریئر ہے، انگریزی زبان کی وجہ سے جو ان کو رکاوٹ ہے، وہ دور کرنے میں ہم نے یہ ایک کام کیا کہ ہم نے ان کا ہیلپ کیا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اچھا، ہمارا المیہ کچھ عجیب سا ہے سر۔ ہمیں ایک مسئلہ یہ نا کہ ہم ری ایکٹیو لوگ ہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ، پرو ایکٹیو، ایکٹیو اینڈ ری ایکٹیو۔ اب یہ پرو ایکٹیو لوگ جو ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں، جو کریشن کرتے ہیں، جو تخلیق کرتے ہیں، پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جس کیمرے سے آپ میری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے نہیں بنائی، تو یہ جس نے بنائی ہے وہ پرو ایکٹیو ہے، تخلیق اس نے کی ہے، تو مزے میں وہ ہے، ریلیکس وہ ہے۔
تخلیق جو کرے، تجربہ جو کرے، سلوشن جو دے، کسی چیز کو ڈیولپ کرے، پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں. اور وہ تبدیلی، تخلیق اور دریافت کے ساتھ جو تبدیل ہو جاتے ہیں وہ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں. وہ بھی کسی حد تک اچھے لوگ ہوتے ہیں، کسی حد تک ڈیولپ ہوتے ہیں. مطلب گلف کو اگر ہم لیں تو یہ عرب ممالک اور ملیشیا اور انڈونیشیا پرو ایکٹیو نہیں ہے لیکن ایکٹیو ہے. جیسے ہی یورپ میں، باہر ملک میں سائنس میں کوئی ایجاد ہو، کوئی نئی چیز بنے، رائٹ آفٹر ایجاد وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ ایک جدت پرانا ہو جائے، کباڑا اس کا نکل جائے، تب آ کر ہمیں یہاں مل جائے. تو جب وہ ہمیں یہاں مل جائے اور پھر ہمیں ہمارے استعمال میں آ جائے تو وہ ری ایکٹو، تو وی آر ری ایکٹیو پیپل. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو آ گئی لیکن ہم نے اس کا کیا کیا؟ ہم نے اس کا بڑا غور کر ظلم کیا ہم نے اپنے نسلوں کے ساتھ. ٹیکنالوجی کے 3 بڑے پیراڈائم ذہن میں یاد رکھیں 1990 سے 2000 تک. یہ 10 سال تھے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ایک مشین آئی جس نے پوری دنیا کا نظام تبدیل کیا، لوگوں کی زندگی آسان بنائی. اسٹوڈنٹ لائف میں لوگوں کے لیے علم کا ایک سمندر لے کر آئے. بزنس کمیونٹی کے لیے بزنس کے ایک بہت بڑی اپرچونٹیز ویب سائٹ کی صورت میں اور ای کامرس کی صورت میں لے کر آئے. پوری دنیا کو جوڑ کر ایک مٹھی میں بند کر کے لوگوں نے اس سے اپنی زندگیاں بہتر بنائی. اور 90 سے 2000 تک ہم صرف ناچ گانا دیکھتے رہے، گل اور بلبل میں بڑے رہے. کوئی دیوداس بن گیا، کوئی تیرے نام بن گیا، کوئی دیوداس کے بیوقوف کے بچے. کیا تھا وہ ساری چیزیں؟ ہم نے کیا کی؟ اس مشین کو ایک سمبل آف اسٹیٹس کے طور پر یوز کیا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے استعمال کیا. ڈرائنگ روم میں رکھا، مہمان آتے تھے کہتے ہمارے گھر میں کمپیوٹر ہے. یہ نہیں سوچتے تھے کمپیوٹر کتنا بڑا، دنیا کو کتنے بڑے لیول پہ تبدیل کر. تو آئی ٹی میں پھر ہم نے جتنا کام کیا اس نے بھی بہت بڑا امپیکٹ کیا. پھر یہ تو 10 سال کا پیراڈائم ہے. 2000 سے پھر 2010 تک کا ایک پیراڈائم ہے، اس میں بھی ہم نے ظلم کیا. فلمز، موویز، ڈراماز، انٹرٹینمنٹ. 2010 سے 20 تک کے آج کے حالات دیکھیں کیا چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، آج بھی آپ کسی اسٹوڈنٹ کے سامنے آئی فون رکھ دے اور لیپ ٹاپ رکھ دے، 90% بچہ آئی فون اٹھائے گا، لیپ ٹاپ نہیں اٹھائے گا. 90% بچہ خواہشات کے پیچھے جائے گا، ضرورت کے پیچھے نہیں جائے گا. تو ہم ایک قسم کی جہاد کر رہے ہیں یہاں پر 2020 کے بعد کے اس فورتھ پیراڈائم. ایک پیراڈائم تو 90 سے 2000 تک ہوا نا، 2000 سے پھر 2010 تک ہوا دوسرا، تیسرا 2010 سے 2020 تک ہوا، اور 2020 سے 2030 تک اب جو پیراڈائم ہے چوتھا پیراڈائم. اس میں ہم یہ جہاد کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کیسے کر رہا ہے. ٹیکنالوجی آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں کیا چینج لا سکتی ہے، آپ کو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز تک کیسے رسائی دے سکتی ہے، دنیا کی بڑی بڑی نالج انڈسٹری تک آپ کیسے اس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ دنیا کی اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں اپنے پاس جو نالج ہے اس کے بنیاد پر کیا سلوشن دے سکتے ہیں. آپ دنیا کے ساتھ کیسے خود کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک بہترین بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں، آپ اپنی خدمات آن لائن کیسے بیچ سکتے ہیں. اگر تو آپ مطلب ہے کہ ایک بزنس مین ہے تو آپ مطلب آن لائن دنیا میں کس طریقے سے بہتر طریقے سے پیسہ بنا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہے تو کس طریقے سے نالج اٹھا سکتے ہیں. آپ مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی کو اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کس طریقے سے ایک اچھی نظر سے. یہ ایک جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بیریئر ہے سر. وہ بیریئر ہے لینگویج کا. جب تک ہمیں ایک بہترین اسٹرانگ انگلش کمیونیکیشن پر کمانڈ نہیں ہے، کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی میں کمال درجے کی مہارت ممکن نہیں ہے. اب میں یہاں پر یہ بات اس لیے نہیں کر رہا، میرا مقصد اس بات کا یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ ہمیں انگریز بننا ہے. ہرگز ہمیں انگریز بننے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ملٹی لینگویجز بول سکتے ہیں. میں پشتو میں بات کر سکتا ہوں، اردو میں بات کر سکتا ہوں، ہندکو میں بات کر سکتا ہوں، دری لینگویج میں بات کر سکتا ہوں. میں مطلب ہے کہ اگر 4-5 زبانیں بول سکتا ہوں تو اس کا مطلب تھوڑی ہوا کہ میں فلاں بھی بن گیا، فلاں بھی بن گیا. دیٹس ناٹ اے پرابلم. دا مور لینگویجز یو اسپیک، دا مور اٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ ڈفرنٹ سیولائزیشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ہیز بین آلموسٹ 14 ایئرس کے ایک اسٹرگل ہماری جاری ہے کہ ہم یہاں پر لوگوں کی لینگویج بیریئرز ختم کریں تاکہ بچوں کو کمپٹیٹیو ایگزامز میں آسانی ہو، ان کی اکیڈیمک اسٹڈیز میں آسانی ہو، ان کی اپلائیڈ اسٹڈیز میں آسانی ہو، اس میں بورڈنیس ہو، یہ بات کر سکے، دنیا کے ساتھ خود کو جوڑ سکے، پاکستان کی خوبصورت تصویر دنیا کو دکھا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپیوٹر سائنسز کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں اس پر بات کر سکے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ میں نالج انڈسٹری تک جا سکے. اگر وہ بزنس مین ہے تو اپنے بزنس کو پوری دنیا تک پھیلا سکے. اور لازمی شر جو ہے انٹرنیٹ کا، جس میں فلمز، موویز، ڈراماز اور یہ باقی چیزیں جو ہے، ان سے ہم لوگوں کو کیا کریں،
نکال سکے. دیٹ از واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ اٹ. اور کافی حد تک اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی ہے. تقریباً اس وقت 3700 بچہ پڑھ رہا ہے اس وقت ہمارے پاس. سینٹرل ایشیا کو ہم کور کر رہے ہیں. ازبکستان کے بچے، تاجکستان کے بچے، کرغزستان کے بچے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس وقت. افغانستان کے تو ہر صوبے کے بچے پڑھ رہے ہیں. اور پورے پاکستان کے بچے ہمارے پاس، سندھ سے ہیں، پنجاب سے ہیں، اس طریقے سے دور دور علاقے، گلستان کوئٹہ کی جو افغانستان کے بارڈر ہے وہاں سے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور سیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی چینج کر رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. یہ بھی بڑی ایک خوبصورت پارٹ ہے اس کا کہ دیٹس ویری ایزی. دا اونلی تھنگ وچ سیمز ویری ایزی از لرننگ کمپیوٹر سائنسز اینڈ انگلش لینگویج، رائٹ. یہ واحد ایسی چیز ہے کیونکہ کمپیوٹر سائنس ایسی چیز ہے مطلب آپ سیکھو جیسے آپ گیم کر رہے ہو. دیٹس لائک اے گیم. اور زبان سیکھنا جو ہے اس کے لیے کون سی مطلب آپ کو ڈگری کی ضرورت ہے. سو دس از واٹ کہ وی آر ڈوئنگ اٹ. اینڈ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کورسز ایسے ہیں کہ 15 دن کا کورس بھی ہے، 20 دن کا بھی ہے، 45 کا بھی ہے، سال کا بھی. تو بہت جلدی ہمارے ساتھ بچے جو ہے وہ گریجویٹس ہو کر نکل رہے. تو 14 سال کا آپ اندازہ کریں، ہیوج اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹ ہمارا نکلا. اس ریجن میں بڑا کام کیا. اس ریجن میں ہم نے جوڑ کی طرف لوگوں کو لے کر آئے. ہم نے ایک افغان بچے کی تربیت کی. اس بچے نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی اور افغانستان کے اندر اس نے پورے افغان قوم کو ایک پیغام دیا کہ میری جو تربیت ہوئی وہ پاکستان میں ہوئی اور پاکستان میرے لیے ایسا ہے جیسے میری ماں ہے، جیسا میرا دوسرا گھر ہے. اس لیے افغانستان کے اندر جو ہے پبلک پر ایک اچھا امیج پاکستان کا چھوڑا، جہاں پر افغانستان کے لوگوں کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ پاکستان آپ کا ازلی اور ابدی دشمن ہے. تو جب افغانستان کے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ سیکھ کر اس کی زندگی میں تبدیلی جب آتی ہے اور واپس اپنے ملک جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی ایک اچھی تصویر ساتھ لے کر جاتے ہیں. اس طریقے سے اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے افغانستان سے آئے، یہاں پہ سیکھ کر گئے اور ایک اچھی تصویر لے کر گئے اور وہاں پر پاکستان کی ایک اچھی نمائندگی کرتے رہے. اور وہ ساری چیزیں جو پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین پر لوگوں کی سوچ اور رویوں اور ایٹیچیوڈ اور اس کے پیچھے جو لوگوں نے اپنی ایک مطلب ایک میڈیا مائٹ لگا کر ان کو پاکستان کے ساتھ حالت جنگ میں ڈال کر ہماری اس بارڈر کو ایک مطلب انسیکیورٹی کی طرف لے کر جا رہے تھے، اس میں بھی بڑا کام اس لیے ہوا کیونکہ بہت سارے بچے ادھر آئے. اس نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس گئے تو ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت میں بات کی. اس طرح ترکمانستان جائے، ازبکستان جائے، تاجکستان جائے، اس طرح ہمارے ساتھ ملیشیا کے لوگ ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ انڈیا کے لوگ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ مطلب اس کی ویزے لگے ہوئے ہیں، دے آر مسلمس. اس طریقے سے ہمارے ساتھ برٹش نیشنل ہے 2-3 بندے اس طرح، وہ بڑے اسٹرانگ کوالیفائڈ ہے. تو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی. اچھا، ازبکستان کے ٹیچرز ہیں ہمارے پاس، ترکمانستان کے ٹیچرز ہیں ہمارے پاس، تاجکستان کے ٹیچرز ہیں ہمارے پاس. اس پوری ریجن کے جو فائنسٹ لوگ ہیں دے آر ورکنگ ود اس اینڈ دیٹ از واٹ وی ڈو. اور یہ شروعات ہم نے لی تھی جی 20 کرسیوں سے. 20 کرسیاں تھی اپنے ہاتھ سے بنائی. لوگوں نے کہا تم پاگل ہو. وہ میں اس وقت کہتا تھا میں پاگل نہیں ہوں، جنونی ہوں. تو اس نے کہا دونوں ایک ہی چیز ہے. کہ تم ہوتے کون ہو، کیا کرو گے؟ میں نے کہا 20 کرسیاں ایک وقت آئے گا جب اس پر میں بات کروں گا. ایک ایک کرسی $1 ارب کا پے بیک کرے گی، ابھی تم لوگوں کو اندازہ نہیں. اب واقعی میں جب میں اپنی لائف سٹوری پر ان 20 کرسیوں کی بات کرتا ہوں تو بڑا حیران کن رہتا ہے کہ کیسا ممکن ہے 20 کرسیوں سے اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں نا. ایک بندہ کہے کہ ویسے ہی بات ہو رہی، ویسے نہیں. آپ جائیے ہمارے فیس بک پیج یا یوٹیوب پہ، آپ کو بھی میں کچھ چیزیں دے دوں گا، آپ دیکھ لیں. وہ بڑی اتھینٹک ہے. یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک بندہ کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگے، میں کہتا ہوں دھاگا تو دامے تھا. تو 20 کرسیاں اور وہاں سے اسٹرگل اور پھر اتنا لمبا عرصہ اور پھر ہم نے کمٹمنٹ کی نا، اس کام کے ساتھ خیانت نہیں، محنت کی، اسٹرگل کی. اس سے اللہ نے خیر کا ایک ایسا راستہ نکالا کہ آج پاکستان میں، اسلام آباد میں بھی، پختونخوا میں بھی 2 انسٹیٹیوشنز ہیں. بڑے لیول پر ہم اوپینین بلڈنگ کرتے ہیں، پرسیپشن بلڈنگ کرتے ہیں. اور ہماری اوپینین بلڈنگ اور پرسیپشن بلڈنگ کا مقصد صرف جوڑ رہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو قریب لے کر آئیں، ہم کس طریقے سے سلوشنز دیں، ہم کس طریقے سے مطلب مسائل کا حل دیں، اور ہم کس طریقے سے اپنے پاکستان کو وہاں پر پہنچائیں جہاں پر پہنچانے کے لیے ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اسٹرگل کی تھی، جو اس نے وعدہ کیا. دیٹ از واٹ آر اسٹرگل اینڈ آر ایفرٹس آر. ہاں، اس میں اس کے پیچھے ایک روحانی طاقت بھی ہے
اس پہ بات نہ کروں تو میں زیادتی کر جاؤں گا، اور وہ ہے علامہ اقبال۔ ہم علامہ اقبال سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم اس سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس ادارے کی بنیادیں اس کے کلام پہ پڑی ہے، اس کی جو روحانی اپروچ ہے اس نے ہمیں کھڑا کیا ہے، اس نے ہمیں جگایا ہے۔ کئی بار گرے ہیں، کئی بار ہمیں مسائل کا شکار رہے، پھر علامہ اقبال کے کلام اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو پراسرار طاقت ہے، جو سوچ ہے، جو ایمان کی طاقت ہے، پھر ہم کھڑے ہوئے۔ دیٹ از واٹ دا اسٹوری از، یہ ساری کہانی۔ پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ کوشش کرے کہ تبدیلی کے ساتھ کم از کم تبدیل ہو جائے۔ اگر تبدیلی کا ذریعہ نہیں بنتے لیکن تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جائے۔ دیکھو، ہم تبدیلی کے بعد بھی کئی بعد میں جا کے تبدیل ہوتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں آج کل کے نوجوان بچہ سیلفیز میں، ٹک ٹاک میں، ناخن میں، تنگ کپڑوں میں، آئی لو یو میں، اشوک معشوق، گل بلبل اور خواہشات میں پڑا ہوا ہے۔ ہمیں ضروریات کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں میٹاورس آ رہا ہے، اور میٹاورس اس پوری دنیا کی تقدیر بدل دے گا۔ چشمہ لگاؤ اور پوری دنیا میں جہاں پر گھومنا ہے وہاں پر گھومو۔ لیکن اگر آپ چشمہ لگا دیتے ہو اور پوری دنیا میں گھومتے ہو اور آپ میں کوئی صلاحیت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ خالی جگہ پر جب ہوگی، ناچ گانے اور گل اور بلبل اور ان چیزوں پہ ہوگی کہ لوگ ہمیں بے عزت کریں گے، ٹھٹا ماریں گے۔ دنیا تو عزت اس بات پہ کرتی ہے نا، جب آپ امپیکٹ کرتے ہیں، جب آپ دنیا کو سلوشن دیتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتی ہے، آپ کے پاس مطلب ہے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے انسانیت کی کو سپورٹ ملتی ہے، انسانوں کو آسانیاں ملتی ہے، آرگنائزیشن کو آسانیاں، تب دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے۔ میٹاورس 5G کے آنے سے پہلے نوجوانوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں خود کو خود کفیل کرو، کسی بھی صورت خود کفیل کرو خود کو، اور اس کے لیے ابھی سے شروعات لو۔ اچھا، اس کے لیے کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگین آئی ایم سیئنگ، آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کمپیوٹر سائنس از این انگلش لینگویج بیکاز آئی ایم سیلنگ اٹ، ناٹ ایٹ آل۔ آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل موجود ہے، آپ کا ایک جی میل اکاؤنٹ ہے، جی میل اکاؤنٹ اگر آپ کا موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مطلب ہے پوری دنیا آپ کے کنٹرول میں، آپ ایک گلوبل سٹیزن ہیں۔ جی میل کا اکاؤنٹ بنائیں، جلد از جلد کسی بھی صورت کوشش کرے کہ جی میل کے یہ کچھ میں آپ کو ایپس بتا رہا ہوں، یہ ایپس جی میل اکاؤنٹ میں ہے، یہ سیکھ لیں۔ یہ تقریباً 20 to 25 ایپس ہیں، اور اس کو سیکھنے کے لیے نا سمپل اس کا نام یوٹیوب میں لکھے کہ ہاؤ گوگل اکاؤنٹ ورکس، ہاؤ یوٹیوب ورکس، how Jamboard and collections and arts and Google Ads and podcast and Google One and travel and forms and calendar works۔ YouTube آپ کو جواب دے گی ہزاروں کی تعداد میں۔ تو میرے بچوں، میں اپنے تمام شاگردوں کو، میرے سے کم عمر جتنے بچے ہیں، آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو آنے والے 5-6 سال میں اس دنیا میں جو تبدیلی آنے والی ہے اس کے لیے خود کو تیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں ہم وہ کریں جو ہم نے پہلے، دوسرے اور تیسرے پیراڈائم میں کیا۔ اگر ہم ابھی سے خود کو ٹیکنالوجی کے لیے تیار کریں گے، اس کا مثبت استعمال سیکھیں گے، اس کا منفی استعمال نہیں کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے فیملی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں اور اس پاکستان کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔